السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ معزز سامعین، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء اور طالبات، میں اپنی بات کا آغاز اس طرح کرتا ہوں کہ سن 1990-91 کی بات ہے، جب جہاد افغانستان کے سلسلہ میں مجھے صوبہ جاجی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ہمارے کمانڈر ایک یمنی ابو الولید تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسلام کی مثال ایک سمندر کی ہے، اور اس سمندر میں اس مچھلی کو زندہ رہنے کا حق ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ جو مردہ مچھلی ہوتی ہے سمندر اسے اپنے اندر نہیں رہنے دیتا ہے، وہ فوراً سمندر کی سطح پر آ جاتی ہے۔ اس مری ہوئی مچھلی کو سمندر کے اندر رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں اور اسلام میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی زندہ بن کے رہنا ہے، وگرنہ ان مردہ لاشوں کا اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عنایت فرمائی ہے، القرآن الکریم، القرآن المجید۔ یہ انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جن لوگوں کو زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے کس طرح کی عقیدت رکھتے ہیں، کس طرح والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تو میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ دوران طواف میں نے ایک نائجیرین لمبا تڑنگا نوجوان، میں نے اس کو دیکھا۔ وہ طواف کے دوران نحو کی ایک کتاب ہے الفیہ بن مالک، وہ اس کے یہ شعر پڑھ رہا تھا، قال محمد هو ابن مالکی احمد رب اللہ خیر مالکی۔ طواف مکمل کیا، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پوچھا، بھی آپ لوگ تو طواف کرتے وقت ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں، اور تو یہ شعر پڑھتے ہیں الفیہ بن مالک، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے مجھے اس کی وجہ بتائی۔ میں حیران رہ گیا کہ ان لوگوں کو کتنی دین سے محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میری حج کے بعد منگنی ہے، اور منگنی کے لیے میرے ایک علماء کا پینل میں نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں نے 4 کتابوں کا امتحان دینا ہے اس پینل کو، ایک قرآن مجید کا، اور ایک مال کی فقہ اس کتاب کا، اور ایک یہ الفیہ بن مالک اس کا، اور ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے اس کا امتحان۔ 4 کتابوں کا میرا امتحان ہے، اور جب میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا تو مجھے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس پینل کی طرف سے۔ وہ پینل جب سرٹیفکیٹ دے گا تو میں نے وہ منگنی جدھر میری ہو رہی ان کو پیش کرنا ہے، تب میری منگنی جو ہوگی وہ پکی ہوگی۔
یہ تھا ان لوگوں کا اس قرآن سے والہانہ محبت اور عقیدت کہ وہ اپنی بچیوں کی منگنی کرنے کے لیے جو انہیں سٹیٹس بنا رکھا تھا وہ یہی تھا کہ اس کو دین سے کتنا لگاؤ ہے، دین سے کتنی محبت ہے، دین سے کتنا پیار ہے۔ میں نے وہاں ایک 12-13 سالہ لڑکا دیکھا اور سعودی کبار علماء کا ایک پینل وہاں بیٹھا ہے۔ اس نے قرآن مجید اور احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان کو سندوں کے سمیت یہ زبانی یاد کر رکھا ہے۔ قرآن مجید، احادیث کی کتابیں، صرف کتابیں ہی یاد نہیں کی ہیں، اس کے راویوں پر پوری بحث، اس سے مسائل کا استنباط۔ وہ علماء کا پینل اس کو پوچھتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ کس کتاب کی حدیث ہے، اس کا راوی کون ہے؟ وہ چھوٹا سا 12 سال کا بچہ وہ بتلاتا ہے کہ اس کا راوی انس بن مالک ہے، یہ بخاری کی حدیث کی کتاب ہے۔ اور وہ پینل پوچھتا ہے یہ قرآن کریم کی آیت کہاں کہاں آتی ہے اور کیسے شروع ہوتی ہے؟ وہ بیٹا بتلاتا ہے۔ آج ہمارے 12 سال کے بچے کو، اس کو اس موبائل کے بارے میں تو پوری معلومات ہوں گی، اس کی میموری میں نے کیا کچھ رکھا ہے، گیمیں کہاں موجود ہیں، یوٹیوب پر کیا ہے، فیس بک میں کیا ہے، لیکن اس قرآن کریم کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ اور قیامت کے دن ہم لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور جا کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب جنگیں تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے لڑی جاتی تھی تو آپ نے فرمایا ایک تیر جو ہے اس سے 3 شخص بخشے جائیں گے، ایک تیر کو بنانے والا، ایک تیر کو پکڑانے والا، ایک تیر کو چلانے والا۔ میں نے تیر کو تیار کیا ہے اور میں نے ان کے حوالے کر دیا مجاہدین کے۔ ایک مجاہد کمان میں کس رہا ہے اور ایک اس کو تیر پکڑا رہا ہے۔ یہ تینوں آدمی ایک تیر کی بنا پر جنت میں جائیں گے۔ یہ بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں ہمارے، جن کو والدین نے قربانی دے کر یہاں بھیجا ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ بچیاں گھر میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، بچے اپنے باپ کا دست و بازو بن سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ قربانی دی ہے اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی، اللہ کی راہ میں کتاب اللہ کو یاد کرنے کی۔ اور یہاں کے رہنے والے آبار و انصار، معاونین، انتظامیہ، اساتذہ، یہ بھی ان کو تیار کرتے ہیں اور یہ خود دین کی آبیاری کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان سب کی بخشش کا یہ ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو سٹیٹس ہے، جو معیار ہے، وہ اس کو اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لینے والا ایسا شخص آ جائے جس کا دین اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، یہ سٹیٹس ہے دین اسلام کا، شادی کے لیے، نکاح کے لیے، جس کا دین اور اخلاق، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دینی طور پر وہ صف اول کا نمازی ہے، ماشاءاللہ لمبی داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار کیے ہوئے، لیکن اخلاقی طور پر اتنا گندا ہوتا ہے وہ کہ اس کے جو پڑوسی ہیں ان کا ناک پہ دم کیے رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے 2 چیزیں ہیں، دین بھی ہو اور اخلاق بھی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دین کے اعلیٰ نمونے تھے. نبی کریم کے پاس جب کوئی انصاری یا مہاجر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہتا آپ کو، تو آپ یہ دونوں چیزیں اس کو بتلاتے، دینداری بھی بتلاتے اور اخلاق اور کردار بھی بتلاتے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو نکاح کے پروگرام، نکاح کے پیغامات آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک امیر معاویہ بن ابی سفیان کا پیغام آیا ہے اور ایک ابو جہم کا پیغام آیا ہے. دینداری تو تھی ان میں. آپ نے فرمایا اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، وہ معاویہ تو بیچارہ خود فقیر ہے، کلاش ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ آپ کی بیٹی کو کیا کھلائے گا. اور جو ابو جہم ہے ضراب للنساء لا یضع صوتہ عن عاتقہ، وہ عورتوں کو بڑا پیٹتا ہے، بڑا مارتا ہے، وہ اپنے کندھے سے لاٹھی کو اتارتا ہی نہیں.